دنیا کی جو کرنسی ہے، جو ہماری کام آتی ہے، ضرورت پڑتی ہے، جس سے ہم کام چلاتے ہیں، وہ روپیہ، پیسہ اور درہم، دینار ہے جو دنیا میں ہر جگہ چلتی ہے۔ ہر ملک کی اپنی کرنسی ہے۔ اسی طریقے سے آخرت کی کرنسیاں بھی ہیں، جس میں آخرت کی کرنسی میں ہمیں اپنی ضروریات پوری کرنی ہوں گی، وہ ہیں نیکیاں۔ آخرت کی کرنسی نیکی ہے، آخرت میں نیکیاں کام آئیں گی اور اسی سے ہماری ضرورتیں پوری ہوں گی۔ اور آخرت کی جو کرنسی ہے وہ دنیا میں ملتی ہے، دنیا میں رہ کر جمع کرنی ہوتی ہے۔ نیکیاں کیا ہے؟ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ، حج، دیگر جتنے بھی نیک اعمال ہیں، یہ کرنسیاں ہیں آخرت کی۔ اب ایک آدمی تو وہ ہے جس نے بڑی زیادہ نیکیاں کی، نمازیں بھی پڑھی، زکوٰۃ، حج، رمضان کے روزے، لیکن آخرت تک وہ نیکیاں سنبھال کر حفاظت سے پہنچا نہ سکا، یہ بندہ بڑے خسارے میں۔ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ نیکیاں نہیں کرتے، ان کو توفیق نہیں ملتی، لیکن ہیں وہ بھی خسارے میں، نقصان میں وہ بھی ہے۔ لیکن سب سے زیادہ خسارے والے لوگ وہ ہیں جنہوں نے نیکیاں تو کی لیکن ضائع ہوگی، حفاظت نہ کر سکے۔ آسان سی مثال سمجھ لیجیے، ایک آدمی نکلتا ہے کمانے کے لیے، محنت مزدوری کرنے کے لیے نکلا، کچھ پیسے کما کر لے آیا، راستے میں لٹ گیا، ڈاکوؤں نے چھین لیے پیسے۔ اب بتاؤ، بیچارے نے پوری دن محنت کی، پیسہ کمایا، لیکن گھر تک نہ پہنچا سکا، راستے ہی میں لٹ گیا، تو بتاؤ اس کو کتنا دکھ ہوگا، کتنا افسوس ہوگا کہ محنت کی، سب کچھ کیا اور محنت کے پیسے بھی چلے گئے، خسارے میں چلا گیا، نقصان میں۔ ایک آدمی وہ ہٹا کٹا گھر میں بیٹھا ہے، کماتا نہیں ہے، خسارے میں وہ بھی ہے، دکھ میں وہ بھی ہے، افسوس اس کو بھی ہے کہ میں نے کمایا نہیں، کما لیتا تو گھر کے لیے اچھا بنا لیتا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ بالأخسرین اعمالا، جو اعمال کرنے کے باوجود بھی خسارے میں ہیں، نیک اعمال تو کیے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ نقصان میں ہیں۔ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اچھے اعمال کر لیتے ہیں، کر لینے کے بعد اس کی حفاظت نہیں کرتے۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اعمال کرنے کے بعد وہ بیچارے مطمئن ہوتے ہیں کہ ہم نے نیک اعمال کیے ہیں، یہ ہمارے اعمال ہمیں آخرت میں کام آئیں گے، لیکن در حقیقت وہ اعمال ضائع ہو چکے ہوتے ہیں اور انہیں خبر بھی نہیں ہوتی۔ اللہ ہم سب کے اعمال کی حفاظت فرمائے۔ تو رمضان کا مہینہ گزرا ہے، اس میں اللہ کی توفیق سے اعمال کیے، نیکیاں کی، روزے رکھے، اب اگر ان کی حفاظت نہ کی تو یہ اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ تو آج کی مجلس میں ان اعمال کا تذکرہ کرنا مقصود ہے جن اعمال سے انسان کی نیکیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، ضائع کر دی جاتی ہیں، بالکل ختم ہیں۔ تو بہت سارے اعمال لیکن
7 اعمال آج کی مجلس میں عرض کر کے بات سمیٹوں گا۔ سب سے پہلی چیز جس سے اعمال ضائع ہوتے ہیں وہ ہے شرک۔ شرک کرنے سے چاہے جتنے بھی انسان کے اعمال ہوں، جتنا بھی نیک کیوں نہ ہو، بلکہ آسان بالفاظ دیگر یوں سمجھ لیں کہ دن رات وہ سجدے میں پڑا رہے، الٹا لٹک کے عبادت کرے، اگر عقیدہ درست نہیں ہے اس کے اعمال قبول نہیں ہوں۔ امام الانبیاء محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خطاب فرمایا قرآن پاک میں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین۔ اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر آپ بھی شرک کا ارتکاب کریں گے یا آپ سے بھی اگر شرک ہو جائے تو آپ کو بھی شرک کرنے کی وجہ سے آپ کے اعمال بھی ضائع ہو سکتے ہیں۔ یعنی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شرک تو ممکن نہیں ہے، یقینی بات ہے، لیکن در حقیقت یہ خطاب اس امت کو سمجھانا تھا کہ اگر نبی سے یہ خطا ہو جائے، شرک کا گناہ ہو جائے تو نبی کے اعمال بھی ضائع ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت جس طرح اپنی ذات میں یکتا ہے، اکیلے ہیں، کوئی اس کا شریک نہیں، اسی طریقے سے اللہ رب العزت کی جو صفات ہیں، اللہ رب العزت اپنی صفات میں بھی یکتا ہے، اکیلے ہیں، اللہ کا کوئی مشیر نہیں، کوئی وزیر نہیں، کوئی معاون مددگار نہیں، اللہ اکیلے تنہا پوری کائنات کا نظام چلانے والے ہیں۔ اسی طریقے سے دوسرا جو عمل ہے جس کی وجہ سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، تو پہلا تو یہ پتہ چلا اگر کوئی شرک کرتا ہے، شرک کرنے کی وجہ سے سارے اعمال ضائع ختم ہو جاتے ہیں۔ دوسرا عمل وہ ہے جس کی وجہ سے اعمال ضائع ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یا پھر باقی جتنی بھی انبیاء کرام ہیں کسی کی شان میں یا پھر صحابہ کرام کی شان میں، مقدس شخصیات کی شان میں گستاخی کرنے سے بھی اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو اللہ نے فرمایا کہ ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز کو اونچا مت کرو، آہستہ آواز سے بات کرو، ادب کا تقاضا یہی ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، لیکن یہ ادب دنیا سے جانے کے بعد بھی موجود ہے۔ مدینہ منورہ میں چلے جائیں، وہاں ہزاروں نہیں لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے، اور کیا مجال ہے کوئی بھی آدمی اونچی آواز سے وہاں بات کر لے۔ اب بھی ماشاءاللہ یہ ادب مدینہ پاک میں موجود ہے، بلکہ ہم نے تو یہ دیکھا کہ لاکھوں کروڑوں کا مجمع ہے، کسی آدمی کو آپ نہیں دیکھیں کہ وہ آپس میں لڑ رہا ہو یا اونچی آواز سے بات، لڑائی کا تو تصور ہی نہیں ہے مدینہ پاک میں، اب بھی یہ موجود ہے۔ بلکہ میں لوگوں کی بات کو دور کی بات ہے، مدینے میں چلے جاؤ، تمہیں در و دیوار وضو خانے کے نل کے تمہیں نبی کا ادب کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ نبی کی یہ شان ہے، فضا بتاتی ہے۔
تو کسی نبی کی شان میں گستاخی کرنا یا کسی پیغمبر کی شان میں گستاخی کرنے سے اعمال تباہ ہو جاتے ہیں، بلکہ انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ایک تو یہ کہ سنت پر عمل کرے انسان، بہت بڑی بات ہے، اگر عمل کی توفیق نہ ہو تو نہ کرے تو گناہ ہے۔ ایک تو یہ کہ سنت کی انسان مذاق اڑائے، توہین کرے، یہ اس طرح کے بول بولے، تو ایسا آدمی بھی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یا کوئی آدمی سنت پر عمل کرنا چاہ رہا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی حوصلہ افزائی کریں، بہت اچھی بات ہے، ہمت کریں۔ اگر اس کی ہم حوصلہ افزائی نہ کریں، اس طرح کے جملے کیسے ہیں، ہاں بھائی آپ تو بڑے صوفی بن گئے ہو، بس صبح شام مسجد میں، یعنی کسی بھی عمل کی اگر وہ مذاق اڑائے، تنزیہ طور پر اس کو کہے، تو کہنے والا یاد رکھیں اسلام سے خارج ہو جائے۔ ٹھیک ہے، مانا مجھے ایک عمل سنت پر عمل کرنے کی اگر توفیق نہیں ہوتی تو میں یہ تو نہ کروں کہ کرنے والا جو ہو، عمل کرنے والے کی میں مذاق اڑاؤں۔ ہمیں تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کی حوصلہ افزائی کریں کہ ماشاءاللہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، نیکی کا کام کر رہے ہیں، اللہ ہمیں بھی توفیق دے۔ تو ایسے جملوں سے، ایسی باتوں سے بچے آدمی، جس سے انسان دائرہ اسلام سے ہی نکل جائے۔ اسی طریقے سے تیسری چیز یہ ہے جس سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، شریعت کے احکام کو ناپسند کرنا، الیاذ باللہ۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم، جس نے بھی شریعت کے احکام کو ناپسند کیا اس کے اعمال ضائع ہو جائیں۔ جس طرح قریب زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا، کچھ گروپ اٹھا خواتین کا، جن کا یہ نعرہ تھا کہ میرا جسم میری مرضی۔ اب یہ نعرہ ان کا در حقیقت اسلام کے ایک حکم پر حملہ تھا، اور یہ اظہار کرنا تھا نعوذ باللہ کہ ہم اسلام کا جو حکم ہے اس کو ناپسند کرتے ہیں۔ اب جو لوگ بھی اس میں ملوث تھے، یقیناً ان کا ایمان ختم ہو جائے، اور جو حمایت کرے ان کا ایمان بھی خطرے میں۔ پردہ کرنا ایک اللہ کا حکم ہے، اور ہمیں تو یہ ہونا چاہیے، ہماری زبان پر یہ بات ہونی چاہیے، بول ہونا چاہیے کہ جو شریعت کا حکم ہے، جو شریعت کی پسندیدہ چیزیں ہیں وہ ہماری طبیعت کی بھی پسندیدہ ہیں۔ جو اللہ اور اس کے رسول کو جو چیز پسند ہے ہمیں بھی وہ پسند ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کو جو چیز ناپسند ہے ہمیں بھی وہ ناپسند ہے۔ یہ الفاظ کہنے چاہیے ہمیں، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو اللہ اس کا رسول تمہیں حکم دے اس کو لے لو، یہی اسلام ہے۔ جن چیزوں سے منع کر رہا ہے اسلام، رک جاؤ، یہی اسلام ہے۔ اسی کا نام تو ہے اسلام۔ یہاں حدود ہیں، یہاں سے آگے نہیں بڑھنا، رک جاؤ۔ تو شریعت کے کسی حکم کو بھی ناپسند کرنا، مثال کے طور پر غسل فرض ہو گیا، اب سردی ہے، اب انسان کی طبیعت میں، دل میں اگر نعوذ باللہ یہ خیال پیدا ہو یار کتنا مشکل ہے، اب سردی میں کون غسل کرے، اس سے بھی ایمان خطرے میں۔ بھائی حکم ہے پاکی کا، انسان ناپاک ہو جائے طبیعت میں کتنا بوجھ ہوتا ہے۔ شریعت نے ایک اچھا حکم دیا کہ فوراً پاک ہو جاؤ، بات ختم، طبیعت میں بوجھ ختم ہو جاتا ہے، ہلکا پن آ جاتا ہے، انسان پاک ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کے اللہ نہ کرے اگر کوئی دل میں خیال بھی ہے تو فوراً اپنی اصلاح کریں، کلمہ پڑھیں، اللہ سے توبہ استغفار کریں۔ مدینہ پاک کا ایک واقعہ ہے، کتابوں میں لکھا ہے، ایک عورت کا انتقال ہوا تو یہودی تھی، کچھ عرصے بعد اس کی جب قبر کھول گئی دیکھا گیا تو اس قبر میں عورت نہیں، ایک مسلمان کی لاش رکھی۔
جو مرد تھا اس کی لاش منتقل کر دی گئی مدینہ منورہ کے قبرستان میں۔ بعد میں پتہ چلا کہ مسلمان کے ساتھ یہ حالت کیوں بنی۔ گھر والوں سے پوچھا گیا کہ اس کی زندگی میں کیا عمل تھا۔ الیاذ باللہ پتہ چلا تو وہ جو مسلمان تھا وہ جب غسل کا وقت ہوتا تھا وہ یہ کہتا تھا یار یہ یہودیوں کا مذہب صحیح ہے، نعوذ باللہ ان کے ہاں غسل نہیں ہے، بس ڈائریکٹ اتنا سا جملہ۔ جب انتقال ہوا، انتقال ہونے کے بعد اللہ کی پناہ، اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ اللہ نے مرنے کے بعد اس کی لاش کو فرشتوں سے یہودیوں کے قبرستان میں منتقل کرا دیا، یعنی یہودی اب قیامت والے دن اٹھے گا تو یہودی اٹھے گا۔ وہ جو عورت تھی وہ اسلام کو پسند کرتی تھی، اللہ نے اس کی لاش کو منتقل کرا دیا مسلمانوں کے قبرستان۔ اب بتاؤ کتنی سی بات پکڑ کا ذریعہ بن گئی۔ اللہ کا حکم ہے، سر آنکھوں پہ، ہمیں پسند ہے، بات ختم۔ ہمارا رب ہے ہمیں پالنے والا، جس چیز سے حکم دے رہا ہم وہ کرے، جس چیز سے منع کر رہا سو منع، ختم۔ اپنی عقل کے گھوڑے تو دوڑانے ہی نہیں، اپنی طبیعت کی بات تو منوانی نہیں۔ اسی طریقے سے ایک چوتھی جو چیز ہے جس سے اعمال ضائع ہوتے ہیں وہ احسان جتلانا ہے، نیکی کر کے کسی کو احسان جتلانا۔ بعد میں نے آپ کے ساتھ فلاں وقت میں یہ نیکی کی تھی، تو اس سے بھی اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ نیکی کی احسان جتلانے کی دو شکلیں ہیں، ایک یہ کہ منہ پر احسان جتلایا جائے، میں نے آپ کے ساتھ فلاں وقت میں یہ کیا تھا، فلاں وقت میں یہ کیا تھا۔ ایک یہ کہ پیٹھ پیچھے اس کا احسان جتلایا جائے۔ دونوں صورتوں میں اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے منہ پہ تو نہیں کہہ سکتے، جب بندہ چلا جاتا ہے دوسروں کے لیے دیکھو یار میں نے اس کے ساتھ یہ نیکی کی تھی، اب یہ میرے ساتھ یہ معاملہ کر۔ بھائی جب کسی کے ساتھ نیکی کرو تو یہ امید ہی نہ رکھو کہ اس کی طرف سے مجھے نیکی ملے گی۔ لا اسألکم علیہ اجرا، اس کا مطلب تو مجھے اللہ دے گا، اس سے چاہیے نہیں۔ تو احسان جتلانے سے بھی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ قرآن پاک میں نا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذی، اپنی نیکیوں کو احسان جتلا کر ضائع مت کرو، اس سے جو ہے نا نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، تباہ ہو جاتی ہیں۔